بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 199۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ راہ ہدایت پر چلنے والوں کی کمی سے گھبرانا نہ چاہیے، اور قوم سمود پر عذاب کے وارد ہونے کی کیفیت۔ اے لوگو، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خوانے نعمت پر ٹوٹے پڑتے ہیں، جس سے شکم پوری کی مدت کم اور گرسنگی کا عرصہ دراز ہے۔ اے لوگو، افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں، مگر رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا، کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضامند تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور صبح کے وقت یعنی جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادم و پریشان ہوئے۔ عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھنسنے سے ایسی گھڑگھڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرم زمین میں ہلکی تپی ہوئی پھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے۔ اے لوگو، جو روشن و واضح راہ پر چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ صحرائے بے آب و گیاہ میں جا پڑتا ہے۔ وضاحت مؤلف: سمود ابن عامر ابن سام کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ ان کا موطن و مستقر حجاز و شام کے راستے میں مقام وادی القریٰ تھا، جو متفرق بستیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس نام سے موسوم تھا۔ خداوند عالم نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو 16 برس کی عمر سے 120 برس کی عمر تک انہیں ہدایت اور تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ بتوں کی پرستش اور اپنی گمراہی و ضلالت سے باز نہیں آئے۔ آخر اللہ نے ایک اونٹنی کو ان کے سامنے اپنی آیت و نشانی کے طور پر پیش کیا، جس کے متعلق حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک دن چشمے کا پانی یہ پیے گی، اور ایک دن تم اور تمہارے مویشی، اور یہ جہاں چاہے چرتی پھرے، تم اس سے کوئی تعرض نہ کرنا، اور اگر تم نے اسے کوئی صدمہ پہنچایا تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ ایک دن وہ اپنی ضروریات کے لیے پانی لے لیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے پینے کے لیے چھوڑ دیتے، مگر ان لوگوں نے اس پر اکتفا نہ کیا اور آپس میں مشورہ کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ قدار ابن سالف نے اس کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان سے کہا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اگر تم 3 دن کے اندر اندر توبہ نہ کر لوگے تو تم پر عذاب نازل ہوگا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور ان کی بات کو تمسخر میں اڑا دیا۔ آخر 3 دن گزرنے کے بعد ایسا آتش فشاں زلزلہ آیا جس نے ان کا نام و نشان تک صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔